بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، آج آپ کو 13 ایسے بابرکت بچیوں کے نام بتائے جا رہے ہیں جو قرآن پاک میں موجود ہیں۔ جن گھروں میں یہ پاکیزہ ناموں والی میری بہنیں یا بیٹیاں ہوں گی، ان گھروں میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہمیشہ برستی رہیں گی۔ پہلا نام ہے آمنہ۔ اس نام کے معنی ہیں بہت محبت کرنے والی، اور یہ صحابیہ کا نام ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ نام نہایت ہی بابرکت اور عظمت والا ہے۔ دوسرا نام ہے ام ہانی۔ یہ جان لیجئے کہ یہ ابو طالب کی بیٹی یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن کا نام ہے۔ ام عربی زبان میں ماں کو کہتے ہیں، اور ہانی عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے معنی ہیں پرمسرت، خوش دلی، خوشحالی۔ لہٰذا اس اعتبار سے ام ہانی کا مطلب ہے ہانی کی ماں۔ یہ نام نہیں، کنیت ہے، صرف ہانیہ نام رکھیں۔ البتہ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی سیرت کنیت ام ہانی ہے، لہٰذا آپ کی نسبت سے اسے بطور نام رکھنا چاہیں تو اس نام کی بھی گنجائش موجود ہے، جیسا کہ بچے کا نام ابو بکر اور ابو ہریرہ رکھنا برکت۔ تیسرا نام ہے امارہ۔ لڑکی کا نام امارہ رکھنا برکت۔ امارہ کا معنی ہے وہ چیز جس کے ذریعے مکان کو آباد کیا جائے، یا وہ چیز جسے سر پر رکھا جائے، جیسے عمامہ، ٹوپی، تاج وغیرہ۔ یہ نام صحابیات کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ نیز ایک صحابیہ تھی جس کا نام تھا نصیبہ مازنیہ، جو بیعت عقبہ ثانیہ میں ایمان لائی تھی۔ ان کی کنیت ام عمارہ تھی۔ ان کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ احد والے دن میں نے جب بھی اپنے دائیں اور بائیں دیکھا تو ام عمارہ کو میری جان بچانے کے لیے میرے دفاع میں لڑتے ہوئے دیکھا۔ چوتھا نام ہے آسیہ۔ آسیہ کا معنی ہے مضبوط، عمارت، ستون۔ آسیہ فرعون کی مومن بیوی کا نام تھا، جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی وجہ سے شہید کر دی گئی تھی۔ آسیہ نام رکھنا درست اور نہایت ہی بابرکت اور فضیلت والا نام ہے۔ یاد رہے کہ کچھ لوگ لفظ آسیہ کو عین اور سواد کے ساتھ اس طرح لکھتے ہیں آسیہ۔ جان لیجئے کہ اس طرح نام لکھنے سے نام کا پورا مطلب ہی بدل جاتا ہے۔ اس طرح لکھے گئے نام کا مطلب ہے نافرمانی کرنے والی اور گناہ کرنے والی۔ یہ نام رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 5 پر یہ نام نہایت ہی فضیلت اور برکت والا ہے، اور صحابیہ کا نام ہے برقہ، اور اس کا معنی بھی فضیلت والی اور برکت والی۔ نمبر 6 برکت والا نام ہے ثنا۔ اس نام کے معنی ہیں روشنی، ریشم۔ یہ جڑی بوٹی کا نام بھی ہے۔ نمبر 7 پر حنانہ۔ جان لیجئے کہ حنان ایک صحابی رسول کا نام تھا، اور حنان کے معنی ہیں بہت اچھا، جن کا پورا نام حنان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اشعار پڑھا کرتا تھا۔ صحابہ کے نام پر نام رکھنا باعث برکت ہے، لہٰذا حنانہ نام اس سے اخذ کیا گیا ہے، اور اس کے معنی ہیں بہت زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت لڑکی، اس لیے یہ نام بہت بہتر ہے۔ نمبر 8 پر ہے زینب۔ اس کے معنی ہیں سخی اور خوشبودار۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا نام تھا۔ اس لحاظ سے بچوں کے تمام ناموں میں اہل بیت کی بیٹیوں کے ناموں کے سب سے زیادہ اہمیت اور فضیلت مانی جاتی ہے، لیکن اگر آپ کے گھر میں پہلے سے اہل بیت کی بیٹیوں کے نام والی لڑکی موجود ہو، آپ ان 13 ناموں میں سے کوئی بھی نام رکھ دیں۔ یہ سب نام برکت والے ہیں۔ ان ناموں میں سے کوئی بھی پیارا سا نام اختیار کر سکتے، کیونکہ اس ویڈیو میں جتنے بھی نام بچیوں کے لیے بیان کیے جا رہے ہیں وہ سب کے سب نہایت ہی عزت اور برکت والے نام ہیں۔ نمبر 9 پر برکت، پاکیزگی اور عزت والا نام ہے فاطمہ، اور اس نام کے معنی ہیں دودھ چھڑانے والی، اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی کا نام ہے، اور اس لحاظ سے بھی حضرت فاطمہ کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد کا سلسلہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی شروع ہوتا ہے۔ نمبر 10 پر نام ہے زمبیرہ۔ اس نام کے معنی ہیں غور و فکر کرنے والی عورت۔ نمبر 11 پر نام ہے اسماء۔ اس نام کا درست تلفظ اسماء کے معنی ہے بلند۔ یہ نام بہت ساری صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام ہے۔ یہ نام رکھنا اچھا ہے، اور اگر آپ کا اس نام سے مراد عین سے اسماء یا اسماء ہو تو یہ بھی صحابیہ کے نام ہیں۔ بنی حرام قبیلہ کی ایک انصاری صحابیہ تھی، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت بھی کی،
ان کا پورا نام اسما بنت حیان انصاریہ تھا۔ اس نام کے معنی ہیں خدا داد، ملکہ، پاک دامنی۔ یہ دونوں نام رکھنا درست ہیں اور بابرکت ہیں۔ نمبر 12 پر زہرا برکت والا نام ہے۔ یہ جان لیجئے زہرا کے معنی ہیں روشن، چمکیلا۔ محترم ناظرین، یہ نام زہرا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لقب ہے۔ زہرا سوچئے کہ جو نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا ہو تو اس کی فضیلت اور برکت سے اس جہان اور دوسرے جہان میں کون انکار کر سکتا ہے۔ لہٰذا زہرا اسلامی نام ہے۔ لیکن یہ بھی جان لیجئے کہ کچھ لوگ بچیوں کا نام زارا رکھتے ہیں۔ سننے اور بلانے میں تو یہ نام بہت بھلا لگتا ہے، لیکن زارا کا معنی نہیں ملا۔ اگر لفظ ذرا ہو تو اس کے معنی تھوڑا کم ہے۔ شرعی لحاظ سے یہ دونوں نام ذرہ اور زارا نام رکھنے کے لیے ٹھیک نہیں ہیں، یعنی زارا اور ذرہ یہ دونوں نام نہیں رکھنے چاہیے، بلکہ حضرت بی بی پاک دامن کے نام پر زہرا نام اپنی بچیوں کا ضرور رکھنا چاہیے۔ نمبر 13 پر برکت والا نام ہے بریرہ۔ محترم ناظرین، یہ نام بریرہ بھی صحابیات کے ناموں میں سے ایک نہایت ہی خوبصورت اور برکت والا نام ہے۔ بریرہ نام کے معنی ہیں نیکی، اطاعت، سچ اور احسان کے آتے ہیں۔ اس لحاظ سے بریرہ کا معنی نیکی، متقی، سچی اور محسن عورت ہے۔ المصباح المنیر میں ہے بریرہ پیلو درخت کے اس پھل کو کہتے ہیں جو مضبوط اور سخت ہو چکا ہو، اس وجہ سے عورت کو بریرہ بھی کہتے ہیں۔ لہٰذا بریرہ کے دونوں معنی درست ہیں۔ نیز صحابہ کرام اور صحابیات کے ناموں میں معنی سے زیادہ نسبت ملحوظ ہوتی ہے۔ اگر ان کے ناموں میں سے کسی کا معنی نام زہرا مناسب نہ لگ رہا ہو تو بھی نسبت کی وجہ سے نام رکھ سکتے ہیں۔ جان لیجئے کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باندی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب انہیں آزاد کیا تو شرعی حکم کے اعتبار سے انہیں اپنے شوہر کے ساتھ رہنے یا نہ رہنے کا اختیار حاصل ہو گیا تھا۔ ان کے شوہر حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ ایک حبشی تھے۔ اپنی بیوی حضرت بریرہ کو بہت چاہتے تھے اور مدینہ منورہ کی گلیوں میں ان کے پیچھے پیچھے گھومتے تھے۔ ان کے آنسو ان کی داڑھی پر بہتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بریرہ کے شوہر حضرت مغیث نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بریرہ کی رضامندی کے لیے عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اگر تم اس کے پاس چلی جاؤ تو انہیں اچھا محسوس ہوگا۔ بریرہ نے عرض کیا، یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے تو سر تسلیم کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ میں سفارش کرتا ہوں، حکم نہیں دے رہا۔ تو حضرت بریرہ نے کہا، مجھے مغیث کی ضرورت نہیں ہے۔ اس روایت میں واضح طور پر یہ بھی موجود ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یہ حکم ہے یا سفارش، کیونکہ اگر حکم ہوتا وہ ہرگز اس کی مخالفت نہ کرتی۔ لہٰذا یہ کہنا درست نہیں کہ حضرت بریرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہیں مانی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے ہم سب مسلمانوں کو دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ان احکامات پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔